السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے پنڈی بات اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد وسیم جنجوعہ۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، اور آج ہمارے مہمان ہیں جانداد خان صاحب۔ آپ یو سی رحمت آباد کے صدر ہیں۔ السلام علیکم جانداد خان صاحب۔ جانداد خان صاحب، آپ سے سب سے پہلے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ تحریک انصاف میں ہیں، آپ نے تحریک انصاف کیوں جوائن کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی ٹی آئی جو ہے تحریک انصاف، وہ ایک تبدیلی کا نام ہے۔ میں شروع سے ہی، جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے، تقریباً 2007-8 سے میں عمران خان کو فالو کر رہا ہوں، اور ان کی انتھک محنت کو دیکھتے ہوئے مجھے ایک یقین تھا کہ پاکستان میں پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی اور تبدیلی آئے گی، اور اس لیے میں نے عمران خان کو فالو کیا اور ان کی ٹیم میں شانہ بشانہ ان کے ساتھ رہا، جلسوں سے لے کے دھرنے تک، دھرنے سے لے کے اب حکومت بننے تک۔ تو انشاءاللہ پی ٹی آئی تبدیلی کا نام ہے، اور تبدیلی میں ہم نے اپنا حصہ ڈالا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان نیا پاکستان بن کے رہے گا۔ دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی آ رہی ہے، جبکہ مہنگائی میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، ہماری حکومت کو آئے ہوئے ابھی 2 سے 2.5 سال ہو گئے ہیں، تو آپ اگر ہمارے 2-2.5 سال کا موازنہ پچھلی حکومتوں سے کریں گے تو وہ زیادتی ہوگی، کیونکہ پچھلی حکومتیں 35 سے 37 سال لگا کے گئے ہیں، تو اس حساب سے وہ ہم پہ اتنا قرضہ اور بوجھ چڑھا کے چلے گئے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اس کو بہتر طریقے سے نبھائیں گے حکومت کو۔ اور عمران خان غریبوں کا درد رکھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، لیکن انشاءاللہ آنے والے دور میں ہم بہتری کی طرف جائیں گے، اور ہمیں تھوڑا سا وقت چاہیے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ پاکستان بہتری کی راہ پہ گامزن ہو جائے گا۔ چلیں، یہ اچھی بات ہے کہ آپ ان سے پر امید ہیں۔ ہم آ جاتے ہیں کہ علاقے کی سیاست کے اوپر۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس حلقے کے ایم این اے جو ہیں، آپ ان کے فوکل پرسن بھی ہیں، تو کیا جو یہاں کے ایم پی ہیں اور ایم این اے ہیں وہ آپ لوگوں سے رابطے میں ہیں؟ آپ کے مسائل حل ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جی، پورے پاکستان میں اگر نظر دہرائی جائے تو پاکستان کی پنڈی کا واحد حلقہ ہے جہاں پہ یہ ہمارے ایم این اے 60 کے شیخ راشد شفیق صاحب اور ایم پی اے حاجی امجد محمود چودھری صاحب بھی 13 کے، یہ واحد ایسے ایم پی اے ہیں جو ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں، اور ہر عام بندے کے پاس ان کا موبائل نمبر ہے۔ اگر کوئی ان سے رابطہ کرے، ان کے پاس جانا چاہے تو ہر ٹائم ان سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی انسان ان کے پاس نہ بھی پہنچ سکے، انہوں نے اپنے واٹس ایپ گروپ بنائے ہوئے ہیں، اس میں اپنی شکایت جو بھی ڈالتے ہیں تو ہمارے ایم پی اے اور ایم این اے خود ان کے پاس چل کے آتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک سب سے بڑی تبدیلی ہے۔ ہمیں جو ایم پی اے ایم این اے ملا ہے وہ ایسے ایم این اے کہ وہ عوامی نمائندے ہیں، اور عوام میں ہر وقت رابطے میں ہوتے ہیں، اور میرے ساتھ تو ہر دن میں 24 گھنٹے میں ایک دفعہ لازمی ان کے ساتھ بات ہوتی ہے۔ اچھا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ اس علاقے رحمت آباد میں رہ رہے ہیں، اس کے مسائل کیا کیا تھے اور کیا وہ حل ہونا شروع ہو گئے ہیں؟ دیکھیں، مسائل تو بہت سارے ہیں، شروع سے مسائل ہی چلتے آ رہے ہیں۔ یو سی کی سیاست اگر آپ دیکھیں تو یو سی میں جب بھی آپ گھومیں گے تو اس میں آپ کو صرف یہی نالی گلی، یہ آپ کو لوگ کہیں گے کہ ہمیں نالی بنا دو، گلی بنا دو، نالی گلی کی سیاست ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کوشش میں لگے ہیں کہ نالی گلی کی سیاست سے نکلیں، اور ہم نے تقریباً نالی کی سیاست ختم ہی کر دی۔ ہم نے ایم این اے پی این ان 2 سالوں میں اتنے فنڈ دے دیے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے کہ ہم نے تقریباً اس علاقے میں آپ کو یہ ڈیٹیل دے سکتا ہوں کہ ہماری یو سی میں 3 کروڑ کے اب کام ہو چکے ہیں ابھی تک۔ وہ کون کون سے کام ہیں، آپ ذرا یہ مجھے بتا دیں۔ دیکھیے جی، اس کی ڈیٹیل تو اگر آپ کو میں گنوانا شروع کر دوں تو آپ نے گلیاں بنوائی ہیں، سڑکیں بنوائی ہیں، آپ نے کوئی نل لگوائے ہیں، کوئی واٹر فلٹریشن پلانٹ لگوائے ہیں، اس طرح مجھے بتائیں آپ۔ دیکھیے جی، ہم نے ابھی تک جو بھی کیا نا، نالیاں اور گلیاں ہی بنائی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پانی کا جو سسٹم ہے وہ ابھی تک پرائیویٹلی سطح پہ چل رہا ہے، تو اس پہ آپ سے میں تفصیل سے اس پہ بھی بات کروں گا، لیکن جو فلٹریشن پلانٹ اور یہ چیزیں اس لیے نہیں لگ سکتی کیونکہ واسا کے پاس ہمارا پانی کا سسٹم نہیں ہے۔ ہماری جو عوام ہے، یہ رحمت آباد غریب عوام ہے، تو ایک غریب طبقہ جو ہے وہ اپنی آواز اٹھاتا تو ہے لیکن سنتا کوئی نہیں ہے۔ ہمارے ایم این اے ایم پی نے اس چیز کا وعدہ کیا کہ انشاءاللہ اس علاقے میں فلٹریشن پلانٹ بھی لگیں گے، جو ابھی تک موجود نہیں ہے۔ دیکھیں، جب شیخ رشید صاحب الیکشن سے پہلے اپنے ہر جو ان کا ٹی وی پر پروگرام ہوتا تھا اس میں میڈیا کے چینل کے ساتھ وہ جب بھی گفتگو کرتے تھے وہ رحمت آباد کا خصوصاً نام لیا کرتے تھے، تو کیا وہ ان کی ترجیحات میں شامل ہے کہ اس علاقے کو اوپر لے کے جانا ہے، تھوڑا سا اس میں ترقیاتی کام کروانے ہیں؟ دیکھیں جی، آج بھی ہمارے یو سی رحمت آباد سے اگر کوئی بھی جاتا ہے شیخ رشید صاحب کے پاس تو وہ بائی نیم اور بائی فیس ان کو جانتے ہیں، اور وہ
200 بندوں میں بیٹھے ہوئے بھی ان کو بائی نیم پکارتے ہیں، تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ رحمت آباد ان کے دل میں بستا ہے. اور انشاءاللہ یہاں پہ شیخ رشید صاحب کی خود اپنی نظر ہے. کام راشد شفیق صاحب کر رہے ہیں، اچھے طریقے سے کر رہے رابطے میں، لیکن شیخ رشید صاحب نے اپنی نظر رکھی ہوئی ہے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے. اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کو یہاں پہ میگا پروجیکٹ بھی نظر آئیں گے جن کی انہوں نے مجھ سے تفصیلی بات کی ہے، اور انشاءاللہ چند دنوں میں وہ اعلان بھی کر دیں گے. ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیں کہ وہ آپ جو میگا پروجیکٹ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کی کیا مراد ہے، تاکہ عوام کے لیے آسانی ہو کہ وہ انتظار میں ہے، ظاہر ہے کہ کوئی خوشی کی خبر آنے والی ہے. دیکھیے جی، شیخ رشید صاحب نے تو مجھے یہ کہا ہے کہ ہماری یہاں پہ آپ کو پتہ ہے پیچھے چکلالے کے ساتھ ہی سیڑھیے کی زمین بھی ہے، ریلوے کی زمین بھی ہے، تو انشاءاللہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں پہ گرلز کالج جو ہے وہ ہم بنائیں گے، بڑا کالج. تو یہ ایک میگا پروجیکٹ ہی ہے ہمارے علاقے کے لیے گرلز کالج. اور دوسری بات ہماری یہاں پہ BHQ ڈسپنسری ہے جو یہاں کے گھر کے MP نے آج تک اس میں دوسرا کمرہ تک نہیں بنایا. تو اس کا ہمارے ساتھ MNA شیخ راشد شفیق صاحب نے اور MPA صاحب نے وعدہ کیا ہے، اس کو انشاءاللہ تعمیر کریں گے اور اس کو ایک اسپتال کا درجہ دیں گے. اچھا، چند دن پہلے آپ نے ایک جلسہ کیا ہے، اس میں بہت زیادہ بات ہوئی ہے کہ پانی جو ہے وہ اس میں جو ہے نا وہ اس میں سے کیڑے مکوڑے نکل رہے ہیں، اور جو ہیپاٹائٹس کی بیماری ہے وہ اس سے لگ رہی ہے. اس کی پانی کی صفائی کے حوالے سے بھی کوئی فلٹریشن کے حوالے سے بھی کوئی کام ہوگا؟ دیکھیے جی، آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا فلٹریشن کے حوالے سے تب ہی کام ہوگا جب یہ ہمارا پرائیویٹ سطح پہ جو ایک قبضہ مافیا بیٹھا ہوا ہے ہمارے پانی پہ، اگر یہ ہٹے گا تو فلٹریشن پلانٹ لگیں گے. یہ ہٹے گا تو ہم سرکاری سطح پہ جو مین پائپ لائنیں ہیں اس کو اچھے طریقے سے گھروں تک پہنچائیں گے. آپ یقین کریں، میں آپ کو پکچر دکھا سکتا ہوں کہ انہوں نے جو پائپوں کی کٹنگ گلیوں میں دی ہے وہ نالیوں کے مین ہولوں میں دی ہیں، جس سے غلیظ پانی ہمارے پینے کے پانی میں شامل ہو کے، اور اس وجہ سے یہاں پہ ہیپاٹائٹس سی تیزی سے پھیل رہا ہے. اور انشاءاللہ MPA صاحب اس پہ، ہمارے جو MPA حاجی امجد محمود چودھری صاحب ہیں، وہ اس پہ تقریباً تفصیلاً کام کر رہے ہیں. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرائیویٹ ہے، تو یہ پرائیویٹ اس کا پیسہ جو ہے وہ کس کے پاس جا رہا ہے؟ ظاہر ہے ہر ماہ بل اکٹھے کیے جاتے ہیں، تو یہ کس مد میں خرچ ہو رہا ہے؟ یہ پتہ ہے آپ کو اس کے بارے میں؟ اس کا میرے سمیت ہمارے MPAs کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. یہ ایک آپ کو میں نے جیسے کہا نا قبضہ مافیا بیٹھا ہوا ہے. یہ ہمارے UC رحمت آباد غریب آباد جو ہے، پہلے غریب آباد کے نام سے دور مشرف میں یہ منظور ہوا تھا، ٹھیک ہے. ایشیائی ترقیاتی بینک کے ساتھ ملاپ تھا ہمارے عوام کا، تو کچھ پیمنٹ ہمارے رحمت آباد کے عوام کی تھی، کچھ انہوں نے ہمیں ہمارے ساتھ امداد کی. تو اس وجہ سے یہ پانی یہاں پہ آیا، اور جس پہ ایک ہمارے UC کے چیئرمین رہے 2 دفعہ جو منتخب ہوئے ہیں، وہ قبضہ مار کے بیٹھ گئے. اور اس کی جتنی آمدنی ہے نہ ہی اس کی کبھی انکوائری ہوئی ہے، نہ ہی کسی نے پوچھا ہے، نہ ہی وہ بتانے سے قاصر ہے، نہ ہی کسی کو بتاتے ہیں. اگر کوئی بھی میرے جیسا ورکر بندہ اٹھ کے سوال کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں جی عدالت میں آ جائیں. تو 2 دفعہ ہم نے عدالت سے بھی رجوع کیا، لیکن وہ سٹے لے کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اس لیے یہ ہمارے لیے بہت بڑی پرابلم ہے، جس کو انشاءاللہ ہم MPA صاحب سے ہماری گزارش ہوئی اور MPA صاحب اس پہ ورک کر رہے ہیں. ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں راولپنڈی رحمت آباد کی مرکزی عیدگاہ میں. یہاں پہ ہر زندہ ہو یا مردہ ہو اس نے یہاں پہ آنا ہے. جس نے چلے جانا ہے اسے تو آنا ہی آنا ہے، اور جو جنازہ پڑھنے والے ہیں وہ بھی یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ لوگوں کے جنازے پڑھے جاتے ہیں. یہ مرکزی عیدگاہ ہے جانداد صاحب. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس میں دیکھ رہا ہوں تھوڑی سی رونق لگی ہوئی ہے، ذرا صفائی ستھرائی ہو گئی ہے، رنگ روغن ہو گئے ہیں. تو یہ بھی PTI نے کروایا یا کسی اور بندے نے کروایا ہے؟ اس کا کریڈٹ جی PTI حکومت کو تو میں نہیں دوں گا، اس کا کریڈٹ میں اپنے MPA حاجی امجد محمود چودھری صاحب کو دوں گا. الیکشن جیتنے کے بعد وہ ہمارے رحمت آباد میں جب فرسٹ ٹائم بھی آئے تھے اور جیتنے کے بعد بھی اسی عیدگاہ میں آئے تھے، تو انہوں نے جب یہ دیکھا اس کے حالات بہت خراب تھے، تو انہوں نے اپنی ذاتی جیب سے یہ خرچہ کیا اس عیدگاہ پہ اور اس کو تعمیر کیا. اور میری نگرانی اس پہ ہے، جس کی میں پراپر ہر دوسرے دن صفائی کرواتا ہوں، کیونکہ یہاں پہ ہر زندے مردے نے آنا ہوتا ہے. یہاں پہ جنازے پڑھے جاتے ہیں، یہاں پہ سیاسی جلسے ہوتے ہیں جو تاریخی جلسے ہوئے ہیں ہمارے UC رحمت آباد میں. تو اس کا کریڈٹ میں اپنے MPA حاجی امجد محمود چودھری صاحب کو دینا چاہوں گا. اچھا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب چند دنوں ابھی بھی بلکہ کورونا چل رہا ہے، جب لاک ڈاؤن تھا اس وقت کتنے لوگوں کی آپ نے امداد کی ہے؟ حکومت نے کتنی امداد کی ہے؟ آپ کی نظر میں کوئی ہے یہ فگر؟ دیکھیں جی، لاک ڈاؤن میں رات کے اندھیرے میں یہاں پہ تقریباً UC رحمت آباد کا کوئی ایسا گھر نہیں چھوڑا ہم نے
جہاں پہ ہم نے روشن نہ پہنچایا ہو، کیونکہ یہ درد ہم خود محسوس کر سکتے ہیں، ہم بھی اس کرب سے گزرے ہیں۔ تو ہم نے اپنا گھر سمجھ کر ہر گھر میں، نہ ہم نے کسی پارٹی کو دیکھا نہ کسی تنظیم کو دیکھا، ہم نے اپنا گھر سمجھ کے ہر ایک گھر کے اندر راشن پہنچایا، اور ایک دفعہ نہیں، جتنی دفعہ ہمارے پاس راشن آیا اتنی دفعہ ہم نے ہر ایک گھر میں راشن پہنچایا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی مزید ہم اپنے علاقے کے لیے اسی طریقے سے کام کرتے رہیں گے۔ اور یہ راشن کا کام ہم نے کسی صورت میں دن میں نہیں کیا، یہ رات کے اندھیرے میں، رات کو 11 کے بعد اور سحری سے پہلے ہم نے انجام دیا۔ 12,000 روپے کتنے بندوں کو آپ نے دیے؟ اور اس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ بنزین انکم سپورٹ پروگرام کے تحت دیے جا رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں جی، جب یہ 12,000 والا پروگرام شروع ہوا تو اس کا افتتاح کرنے ہمارے MNA صاحب آئے، شیخ راشد شفیق صاحب، گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول میں، جس کا فگر ہم نے 6 دن کا، یہ شروع ہوا تھا جی 16/4/2020 کو، 9/4/2020 کو، اور ہم جب گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول میں MNA صاحب کے ساتھ گئے تو وہ تاریخ تھی، کیونکہ میں نے تاریخ یہاں پہ کاؤنٹ کی ہے 16/4/2020 کو، تو ان 6 دنوں کے اندر ہم نے وہ وہاں پہ جو ریشو دیکھی تو 1,39,79,000 روپے یہاں پہ تقسیم ہوا، جس کو آپ نے جو سوال کیا بہت اچھا کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا تھا، تو اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے UC رحمت آباد کے جو یہ احساس سینٹر تھا، اس میں ہم نے تقریباً 1,114 بندوں کو یہ ان 6 دنوں کے اندر رقم دی، جس میں سے 69 بندوں کو 21,000 رقم دی گئی، اور 1,045 بندوں کو 12,000 کی رقم دی گئی۔ یہ میں نے کیلکولیشن اس لیے کی کہ یہ میں اپنی عوام کو بتا سکوں کہ جو 21,000 ہے اس میں 69 بندے جو ہیں وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو تھے وہ تھے، تو 12,000 اور 9,000 کو اگر جمع کرے تو وہ 21,000 بنتے ہیں۔ تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ریشو 1,045 بندے 6 دنوں میں ہماری UC کے احساس پروگرام سینٹر سے 12,000 روپیہ لے کے گئی۔ ٹھیک ہے سر، تو اس کی یہ ریشو یہ بنتی ہے۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو صحت انصاف کارڈ ہے، یہ میں نے دیکھے ہیں آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں، یہ آپ نے علاقے میں کتنے لوگوں کو دیے ہیں آپ نے؟ اور ان کی اب تو اس کا خیر نام بھی چینج ہو گیا ہے، کوئی ہے ڈیٹیل اس کی بھی آپ کے پاس؟ جی بالکل ہے۔ فرسٹ ٹائم جب صحت انصاف کارڈ شروع ہوا تھا تو اس کی اوپننگ کے لیے ہمارے MP میں نے دونوں آئے تھے، اسی عیدگاہ میں اس کا افتتاح ہوا تھا، تو پہلے دن ہی ہم نے تقریباً 400 لوگوں کو یہ کارڈ یہاں پہ دیے تھے۔ اس کے بعد دوبارہ جب کیمپ یہاں لگایا گیا، وہ میرے دفتر میں ہی لگا تھا، تو اس ٹائم ہم نے 150 سے اوپر لوگوں کو یہ کارڈ دیے، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے تیسری دفعہ بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں، کیونکہ دوسری دفعہ جب آئے تھے تو ہمارے پاس یہ کچھ کارڈ میرے دفتر میں بھی پڑے ہوئے ہیں، یہ لوگوں کے انٹریاں ہو گئی تھی لیکن وہ لے کے نہیں گئے۔ انشاءاللہ جب دوبارہ یہاں پہ ایک ٹیم آئے گی تو لوگ آئیں گے، اپنے پرانے کارڈ بھی لے جائیں گے، اور نئے جو ان کے بنے وہ کارڈ بھی ان کو مل جائیں گے۔ یہ شیخ محمد رفیق صاحب کا کارڈ پڑا ہے جی، اگر لے سکتے ہیں تو لے لیں، اور ایک محمد شریف صاحب کا کارڈ ہے، یہ بھی آپ لے سکتے ہیں تو ضرور لیں۔ اچھا، مجھے آپ یہ بتائیں، آپ نے گلیاں وہ بتایا کہ آپ نے گلیاں پکی ہو رہی ہیں، سڑکیں بھی تھوڑی کچھ بنائی ہیں آپ نے، مجھے یہ بتائیں اس کے علاوہ بھی کوئی کام کیا ہے ویسے PTI نے اس علاقے میں؟ جی اس علاقے میں جی مین روڈ پہ نئی اسٹریٹ لائٹس LED لگائی ہیں ہم نے بھرپور طریقے سے، جو رات کو پہلے آپ رحمت آباد میں گزرتے تھے تو اندھیرا ہی ہوتا تھا، اب اللہ کا شکر ہے اس LED کی وجہ سے مین چوکوں میں جو لگائے ہیں اس کی وجہ سے کافی روشنی ہوتی ہے، اور جو مینٹیننس کا کام ہے وہ ہفتے میں ایک دن گاڑی آتی ہے ہماری میٹروپولیٹن کی طرف سے، MNA صاحب ان کو بھیجتے ہیں باقاعدہ تھے، اور ہمارے جو ورکر ہیں وہ گاڑیوں کے ساتھ ڈیوٹی دیتے ہیں، جس میں ہمارے راجہ عزیز صاحب ہیں، راجہ سلطان صاحب ہیں، وہ پراپر ان کے ساتھ ڈیوٹی دیتے ہیں، اور جو گلی محلوں میں جو لائٹیں ہیں وہ باقاعدہ طریقے سے ان کو ریپیئر کر رہے ہیں، اور اجالا ہو گیا ہمارے علاقے میں تقریباً۔ اچھا ناظرین، ہمارے ساتھ چند دوست باقی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے ہی بات کر لیتے ہیں۔ آپ چلیں، ایک تو ہوتا ہے بندہ اپنے MPA میں نئے کی تعریف کرتا ہے، کوئی گلہ ہونا، کوئی گلہ یا کوئی کام آپ خاص کروانا چاہتے ہوں تو ہمارے تھرو اگر آپ ان سے بات کرنا چاہیں تو آپ ان سے کوئی پیغام انہیں دینا چاہیے اپنے MPA میں نے کو ضرور دیں۔ جناب خالد صاحب، سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں۔ اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پڑھے لکھے لوگوں کو تو قرض مل رہے ہیں نا، تو ہمیں ادھر ان پڑھ لوگ بھی ہیں جو، ان کے لیے بھی ایسا کچھ ہونا چاہیے کہ اگر وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکے لیکن کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی اس مسئلے میں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بھی اپیل کروں گا
کہ اس بارے میں بھی سوچے کہ جو ان پڑھ رہ جاتے ہیں کسی وجہ سے مجبوری سے پڑھ نہیں سکتے لیکن وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کو، تو اس کو بھی چاہیے کہ اس بارے میں بھی سوچے اور ان کے لیے بھی کوئی اسکیم نکالے، جس طرح نوجوانوں کے لیے اسکیم نکالی ہے قرضے کی تعلیم یافتہ کے لیے کی، تو اسی طرح اگر یہ ایک اسکیم غریب لوگوں کے لیے اور ان پڑھ لوگوں کے لیے بھی، کہ کیونکہ ہمارے ان پڑھ لوگ بھی تو اتنا ہی حق رکھتے ہیں نا جتنا یہ پڑھے لکھے رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی یہاں پہ اسی طرح محنت کی ہے پارٹی کے لیے بھی، ملک کے لیے بھی، اور یعنی کہ ہر جگہ یعنی کہ محنت کرتے ہیں وہ، تو وہ پاکستان کے لیے خدمت وہ بھی کر رہے ہیں، برابر کے شریک ہے، تو اگر ان کے لیے بھی کچھ کیا جائے، ان کو بھی یہ سہولت دی جائے کہ وہ بھی اگر غریب ہیں تو ان کو قرض مل جائے، وہ اپنے پاؤں پہ بھی کھڑے ہو جائیں گے اور اس سے ملک کی بھی ترقی ہوگی۔ جب ہمارے غریب لوگ در بدر پھر رہے ہیں، ان کے روزگار نہیں ہے، تو اس کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا اور وہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے اور ملک کے لیے ہی اچھا ہوگا۔ تو اس لیے میں پھر بار بار اپیل کروں گا وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے کہ ان ان پڑھ لوگوں کو بھی یاد رکھیں جو آپ کو ووٹ بھی دیتے ہیں، سپورٹ بھی کرتے ہیں، اور ہر جگہ وہی گرمی ہو یا دھوپ ہو، چھاؤں ہو، طوفان ہو، وہی کوئی بھی تحریک ہو، اس میں آپ کو وہ شانہ بشانہ ملیں گے اور بڑھ چڑھ کے فرنٹ لائن پہ آئیں گے۔ تو اس لیے میں ایک بار پھر آپ سے اپیل کرتا ہوں وزیر اعظم پاکستان سے کہ ان ان پڑھ لوگوں کا بھی خیال کریں، اور ان پڑھ لوگوں کے لیے بھی ایک وزارت ہونی چاہیے۔ کیونکہ اس لیے یہ وزارت ہونی چاہیے کہ وہ ان پڑھ بھی تو ہمارے پاکستان کے تقریباً اگر 50% تو ہوں گے جو ان پڑھ لوگ ہیں، تو ان کے لیے بھی جو ہے نا کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ بہت وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ساتھ ہے پی ٹی آئی رحمت آباد کے کارکن راجہ سلطان صاحب، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اس میں کیا تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں؟ راجہ سلطان صاحب کیا کہیں گے آپ اس وقت موجودہ جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے؟ بہت بہتر ہوئی ہے ماشاءاللہ جی، یہاں پر تو اچھے کام ہو رہے ہیں، ہمارے جنداد بھائی ہیں، ہمارے ایم پی ایم این اے صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے علاقے کام بہت اچھے، اور رحمت آباد گلیاں نالیاں بالکل سیٹ ہو رہی ہیں، پانی کا ایک مسائل ہے تھوڑا سا وہ ختم ہو جائے تو ہمارا سب سے بڑا بیسٹ یہ ہے ہمارا علاقہ رحمت آباد میں، اور کافی تبدیلی آئی یہاں پر۔ اچھا، یہ اس کو آپ تبدیل سمجھتے ہیں کہ ایک نوجوان آپ کے سامنے آ گیا ہے، جانداد خان یوسی کا صدر ہے، اس کے ذریعے آپ کی آواز دور پہنچ رہی ہے؟ سر جی یہ بہت محنت کر رہا ہے، یہ میں کہتا ہوں یہاں پر رحمت آباد میں کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا، اب اللہ کا شکر ہے یہاں پر ہمارے رحمت آباد کی آواز بنی ہے، جنداد خان بننی ہے، تو بڑے بڑے مسائل ہوں گے، حملے بھی ہوں گے، سارا کچھ ہوگا، مگر ہمیں خوشی سب سے بڑی ہے ہماری آواز ایم پی ایم این اے تک ہماری آواز پہنچا رہا ہے، تو انشاءاللہ ہمیں بہت خوشی ہے، ہماری گلیوں نالیوں کا مسئلے مسائل حل ہو رہے ہیں، پانی کا مسئلہ ایک ایشو ہے، وہ ریکویسٹ کرتے ہیں جنداد خان سے، ایم پی اے سے، ایم این اے سے، تو ہمارے کیا جائے، باقی یہاں پر دروازے اس طرح کھلے ہوئے ہیں جس طرح ایم پی اے خود یقین کرو وہ ان پہ مغروریت نہیں ہے، کافی تبدیلی آئی ہے، بات سنتے ہیں غریبوں کی، سب سے بڑی چیز خوشی ہے ہمارے یہاں غریبوں کی بات سنتے ہیں، باقی تو یہ گلیاں نالیاں یہ سیاستیں تو چلتی رہیں گی، میں اس لیے یہ کہتا ہوں مہربانی ہوگی ریکویسٹ کرتا ہوں، اور ہماری بیواں کو ہمارے جو نہیں نکل سکتی ہیں باہر ان کی بھی مدد کی جائے، جنداد خان کو کہتے ہیں یا کہ ایم پی ایم این اے سے ہماری ان کی رعایت کر، باقی علاقہ بہت اچھا چل رہا ہے ماشاءاللہ جی، بہت بہتر ہو گیا۔ ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں رحمت آباد کے ایک کارکن بھی ہیں، یہاں کے عوام میں شامل ہیں، راجہ عزیز صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں آپ کیا کہنا چاہیں گے مجھے موجودہ پی ٹی آئی کی حکومت اس کے بارے میں، یا کچھ اپنا پیغام بھی دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بھائی شکریہ آپ کا۔ بات یہ ہے کہ اب پہلے سے تو بہت ہی بہتر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے ایم پی اے ایم این اے راشد شفیق صاحب جو جس ٹائم بھی کوئی عوام ہمارا یو سی کا کوئی بھی بندہ جائے وہ ملتے ہیں۔ پہلے تو یہ تھا کہ یہ چودھریوں کے پاس لوگ جانے سے ڈرتے تھے، کوئی بھی ان کے پاس نہیں جاتا تھا۔ اب اتنی تبدیلی آئی ہے کہ اگر حاجی امجد کو رات کو بھی فون کرو یا حاجی اپنے ایم این اے راشد شفیق صاحب کو رات کو بھی فون کرو نا تو وہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ سب کریڈٹ ہمارے جنداد صاحب کو جاتا ہے جنہوں نے اتنی دوڑ بھاگ کی ہے کہ ہمارے جنداد خان صاحب اگر چلے جائیں تو وہ کوئی بات نہیں ٹالتے، ہمارا کام کرتے ہیں۔ بقایا رہی بات یہاں جو بھی تھا منشیات فروش تھے، ہر ایک جوا ہوتا تھا، ہر چیز اب بہت کم ہے، یہ نہیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہوتا ہوگا مگر بہت کم ہے۔ اس میں پولیس بھی اچھی ہو گئی ہے، پہلے وہ نہیں تھے،
اب اچھے افسر لگے ہیں, اچھے پڑھے لکھے نوجوان افسر ہیں, اور وہ یہ کام کر رہے ہیں. اللہ ان کا بھلا کرے, اور ہمارے اس علاقے میں بہت بہتری آئی ہے. شکریہ. اچھا جانداد خان صاحب, مجھے آپ بتائیں, آپ یو سی کے صدر ہیں. یہاں رحمت آباد میں جو منشیات فروش لوگ تھے, اور آپ کو پتہ ہے نشہ بہت عام تھا, اس کے علاوہ چوری چکاریاں بھی ہوا کرتی تھیں, تو اس کے حوالے سے بھی کوئی آپ کے نے کام کیا ہے؟ جی اگر دیکھا جائے نا تو ہمارے اس یو سی رحمت آباد میں ہوائی فائرنگ جو تھی وہ عام تھی. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, یہاں پہ نجس فروشی ہوتی تھی, لیکن جب سے ہم نے یہ لائٹنگ لگائی ہے اس سے بھی کافی فرق پڑا, کیونکہ ابھی چوری چکاریاں بھی کم ہو گئی ہیں, منشیات فروش بھی ختم ہو گئے ہیں. اور یقین کریں ہمارے ایم پی اے صاحب اور ایم این اے صاحب ہر جلسے میں, ہر میٹنگ میں کہتے ہیں کہ یار اگر آپ کو کہیں پہ نجائز فروش, قبضہ مافیا آپ کو کہیں نظر آ رہا ہے تو مجھے بتائیں, میں خود ہی ان کے خلاف ایکشن لوں گا. لیکن آج تک ہمارے علاقے میں سے ایم پی اے اور ایم این اے کے پاس کوئی منشیات کے خلاف کوئی بندہ درخواست نہیں دے سکا. اپنی مدد آپ کے تحت ہمارے ایم پی اے, ایم این اے اور ہماری ٹیم لگی ہوئی ہے, ہم ان کو ختم کر رہے ہیں. اچھا آپ آخری سوال مجھے یہ بتا دیں کہ یہاں مکہ ساتھ مکہ چوک ہے, اس وہاں ریلوے کی زمین پر ایک مسجد بنی ہوئی تھی, وہ شہید کی جا رہی تھی, اس معاملے کا کیا بنا, اس پر آپ مجھے تھوڑی سی بتا دیں. کوئی دیکھیں جی, وہ جو مین روڈ بن رہی تھی ہمارے نئے قبرستان کی طرف جا رہی ہے, اس مین روڈ میں وہ آ رہی تھی, تو اس مسجد کو شہید جب کیا گیا تو اس کو جب دوبارہ تعمیر کے لیے وہ انہوں نے کام شروع کیا تو وہ ہمیں معلوم ہوا کہ وہ غیر قانونی طور پہ بنی ہوئی تھی, کیونکہ وہ تھا اللہ کا گھر. تو اس کے لیے ہم اپنے ایم این اے کے پاس گئے, شیخ راشد شفیق صاحب کے پاس. انہوں نے شیخ رشید صاحب کو ریکویسٹ کی. شیخ رشید صاحب نے, وہ جو ابھی موجودہ ریلوے کے منسٹر ہیں, تو انہوں نے ہمارے علاقے پہ یہ مہربانی کی کہ انہوں نے جو غیر قانونی جگہ بنی پہ مسجد بنی ہوئی تھی, انہوں نے وہ زمین مسجد کے الاٹ کی, اور 5 مرلے میں مسجد تھی جس کو وسیع کر کے تقریباً 12 مرلے میں کیا گیا, اور مسجد کو نئی تعمیر کے لیے وہ منظور کیا گیا. اور سب سے پہلے ہمارے ایم این اے شیخ رشید صاحب نے اپنی جیب سے منظوری کے بعد سب سے پہلے فنڈ بھی انہوں نے جو بھی دیا انہوں نے اپنی جیب سے موقع پہ دیا. تو انشاءاللہ اس سے آپ لوگوں کو ظاہر ہوگا کہ ہمارے علاقے میں تبدیلی آئی ہے, اور انشاءاللہ ہماری حکومت بھی چاہتی ہے کہ غریب کے ساتھ چلے, لیکن تھوڑی سی مشکلات ہیں جو پچھلی حکومتیں ہمارے لیے چھوڑ کے گئی ہیں. انشاءاللہ یہ بھی حل ہو جائیں گے, اور ہم نوجوان کی عادت لگے ہوئے کام کر رہے, دن رات محنت کر رہے ہیں. اللہ ہماری اس محنت کو قبول کرے اور ہمارے پاکستان کو ایک تناور درخت بنائے. جی تو ناظرین, آپ نے جانداد خان صاحب کی اور دیگر جو ہمارے معززین بھائی یہاں پہ تشریف فرما تھے ان کی آپ نے باتیں سنی. ان کا کہنا یہ تھا کہ تبدیلی اس لحاظ سے ضرور آ رہی ہے کہ نوجوان کی عادت جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے. اس سے پہلے جو ایم این اے ایم پی اے ہوا کرتے تھے, ہم ان کے دروازوں پر نہیں جا سکتے تھے اور ہم اپنی آواز کو وہاں نہیں پہنچا سکتے تھے اعلیٰ حکام تک. لیکن نوجوان کی عادت کے آنے سے یو سی کے جو پی ٹی آئی کے نوجوان رہنما ہیں, ان کے آنے کی وجہ سے ہماری آواز جو ہے وہ ایوانوں تک چلی گئی ہے, ملکی ایوانوں تک چلی گئی ہے. ہمارے مسائل حل ہونا شروع ہو گئے ہیں, ہمارے کام ہونا شروع ہو گئے ہیں. اسی پر اتفاق کرتے ہیں ناظرین. اپنے میزبان محمد وسیم جنجوعہ کو اجازت دیجیے. آپ سے انشاءاللہ نئے پروگرام میں کسی نئے چہرے کے ساتھ ضرور ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.